حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ لشکر نے ایک جگہ حرام کیا تو 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگی کہ وہ رات کو پہرا دیں گے۔ سب لشکر والے سو گئے، وہ 2 حضرات پہرا دے رہے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی۔ پھر ان کو خیال آیا کہ ہم دونوں جاگ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ رات کے آخری پہر میں ہم دونوں پہ نیند غالب آئے اور ہم سو جائیں، تو بہتر ہے کہ ایک سو جائے، ایک پہرا دے، پھر دوسرا سو جائے اور پہلا پہرا دے، رات بھی گزر جائے گی، ڈیوٹی بھی ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک سو گئے اور دوسرے پہرا دینے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا میں جاگ تو رہا ہوں، ایسے جاگنے کا کیا فائدہ، بہتر تو یہی ہے کہ میں 2 رکعت نفلی پڑھ لوں۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اب سورہ کہف انہوں نے شروع کی، ایسا مزہ آیا کہ وہ پڑھتے رہے۔ دشمن قریب تھا، گھات میں لگا ہوا تھا کہ ہمیں موقع ملے اور ہم مسلمانوں کو سوئی ہوئی حالت میں حملہ کر کے ختم کر دیں۔ اندھیرا تھا، دشمن کے بندے قریب آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہیں تو سب سوئے ہوئے، مگر لگتا ایسے ہے کہ جیسے کوئی ہلکی سی آواز ہے اور کوئی چیز کھڑی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ یہ کوئی بندہ کھڑا ہے یا کوئی درخت کا تنا ہے، کیا ہے۔ ان کا کوئی بات نہیں، ایک تیر چلا کے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تیر مارا جو اس صحابی کو لگا۔ آپ جانتے ہیں چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے تو بندے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کو تو تیر لگا تھا، خون نکل رہا تھا۔ اس وقت میں خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ بھی واضح نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ خون بہتا رہا اور وہ قرآن پڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی جسم میں لگا، دوسری جگہ سے پھر خون نکل آیا۔ اتنا خون نکلا کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ خون کی کمی کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں اور لشکر سویا رہے اور میرے فرض منصبی میں کوتاہی ہو جائے۔ لہذا انہوں نے سلام پھیرا، اپنے ساتھی کو جگایا اور یہ کہا کہ اگر مجھے فرض منصبی میں کمی کا ڈر نہ ہوتا میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل کیے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ اب آپ ان کی کیفیت کا اندازہ لگائیں نا کہ تیروں پہ تیر تو میں کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر نہ قرآن مجید۔ بالکل وہی حالت اس کی ہے جو آج ایک بچے کو آئی پیڈ پہ بٹھا دینا تو ماں کہتی ہے بیٹا کھانا کھا لو، وہ کہتے ہیں امی تھوڑی دیر اور، اچھا بیٹا اب ناشتہ کر لو، امی تھوڑی دیر اور آخر پہ اس بچے کو زبردستی اٹھانا پڑتا ہے، اس کو لطف ہی اتنا آ رہا ہوتا ہے۔ ان بچوں کو کیا لطف آتا ہوگا آئی پیڈ سے، جو صحابہ کرام کو قرآن مجید کے پڑھنے سے لطف آتا تھا۔ ان کا بھی دل یہی چاہتا تھا، پڑھتے رہیں، فجر ہو جاتی۔